اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ کے علم و ملک و نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت سلیمان زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے، اور آپ علیہ السلام نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس، پرند چرند اور درندوں پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر تھے، جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہدہد کا فرض منصبی یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ ایک دن ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلا اطلاع غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے سخت سزا دینے یا ذبح کر دینے کا فیصلہ سنا دیا، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور ایسی خبر لایا کہ اسے معاف کر دیا گیا، اور حاضر ہو کر کہنے لگا، میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعا سے 55 میل شمال مشرق میں واقع ہے۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمراں ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ مسند احمد ابو داؤد۔ سرد یا لٹورا کا سر بڑا، پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرما روا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیج دیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ ملکہ کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دے کر خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتے۔ بس جب قاصد آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے
وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچے؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر دربار میں موجود ایک مومن نے عرض کی، میں آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہی تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ سورہ نمل۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 42۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ کے ساتھ ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔